تنخواہیں اور مراد بھی انجوائے کرنے لگے۔ سرکاری اداروں میں تعینات سربراہان کی ماہانہ تنخواہیں 1.5 کروڑ روپے تک ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ انویسٹمنٹ کمپنیز کے سربراہان کو تنخواہوں کے علاوہ مراد بھی مل رہی ہیں۔ عامر، اس حوالے سے کیا داد و شمار سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں، جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ ہے اس کی طرف سے یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جو یہ خود مختار کمپنیاں ان میں تنخواہوں کا نظام کیا ہے، تو اس کے حوالے سے وزارت خزانہ نے یہ کمیٹی کے سامنے تفصیلات فراہم کی ہیں، جس پہ مختلف جو حکومتی کمپنیاں ہیں، خود مختار کمپنیاں، ان کے عہدیداران کی تنخواہوں کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس میں جو نیشنل بینک کے صدر اور سی او ہیں، ان کی 90 لاکھ روپے تنخواہ ہے، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو سارے بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے 40,000 روپے ہے۔ اسی طرح جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سربراہ ہیں، ان کی تنخواہ 36 لاکھ ہے، جبکہ مسابقتی کمیشن کے سربراہ کی تنخواہ 26 لاکھ ہے۔ اور یہ انویسٹمنٹ کمپنیز جو ہیں، ان کے سربراہان کی بھی تنخواہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے سے زائد ہے اور 1.5 کروڑ روپے تک ہے۔ تو یہ کافی زیادہ تنخواہیں ہیں۔ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اس کے کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی سرکاری کمپنی ہیں اور ریگولیٹری ادارے ہیں، ان کے سربراہان کی تنخواہوں کا کوئی ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ اس حوالے سے یہ تفصیلات اب جو ہے قائمہ کمیٹی کو پیش کی گئی ہیں وزارت خزانہ کی طرف سے۔ جی، یہ بتائیے گا کہ رپورٹ کے ساتھ کیا کوئی تجاویز بھی آئی ہیں؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ تنخواہوں کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، غور کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے اقدامات کب تک متوقع ہیں؟ یہ کیا متوقع ہیں؟ یہ جو وزارت خزانہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خود مختار کمپنی ہیں، ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں اور اس کے مطابق یہ تنخواہ مقرر کرتی ہیں۔ تاہم قائمہ کمیٹی نے جو ہے یہ موقف تسلیم نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری سرکاری کمپنی ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، یہ بھی گورنمنٹ کے تحت ہی مقرر ہونی چاہیے۔ اور اس پہ اب کمیٹی غور کر رہی ہے، اور کمیٹی چاہتی ہے کہ 1 جولائی سے آئندہ مالی سال سے یہ سٹینڈرڈائز کیا جائے تنخواہوں کا، تاکہ اس میں جو مس یوز ہے اسے روکا جائے۔ اور اس سے پہلے جو ہے نیپرا نے اپنی تنخواہیں خود بڑھا لی تھی، اور اس کے بعد سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپنے عملے کی اور کمشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، جس سے 9 کروڑ روپے اضافہ کیا گیا تھا۔ اس پہ ہی جب یہ سنو نے یہ خبر دی تھی کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے جو ہے خود ہی خود اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ قائمہ کمیٹی میں آیا، اور اب اس کے بعد دیگر تمام کمپنیز کی بھی تنخواہیں منگوائی گئی ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں قائمہ کمیٹی جو ہے دیکھ کے خود فیصلہ کرے گی کہ تنخواہوں کا کیا میکانزم ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کی منظوری لازمن ہونی چاہیے۔ اس میں یہ کمپنیاں خود اپنی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتی۔ جی ٹھیک ہے عامر سیال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔